دنیا بھر کے تمام مذاہب اس بات سے متفق ہیں کہ دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن کچھ ماڈرن زمانے کے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس جہان میں کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے پہلے آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پر کیا کوئی رہا کرتا تھا؟ انسان تھے، جنات تھے، یا پھر کوئی اور مخلوقات یہاں آباد تھی؟ اس حوالے سے ہمیں مختلف آراء سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور یہاں پر کیا کیا ہوا کرتا تھا؟ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ یہ تمام تر معلومات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں اونچے نیچے پہاڑ اور میدان موجود تھے اور جنات یہاں پر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کے خاندان اور بڑے بڑے قبیلے یہاں پر رہا کرتے تھے، جو ہزاروں سال انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، اور انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونا شروع ہو گئی، جبکہ کچھ اور لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوق کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ اس حوالے سے کیا حقیقت ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اس دنیا کو رب العالمین نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ابو زرین عقیلی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے یہاں پر کیا تھا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوقات کی ابتدا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اس وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ ڈالی۔ یہ اللہ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی۔ پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دیا گیا۔ پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جب دنیا بنی تو اس کی ترتیب کچھ یوں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن پہاڑوں کو، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور، اور جمعرات کے دن زمین کی چوپائیوں کو پھیلایا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑی یعنی عصر سے رات کے درمیان تک آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی، اور ان سب میں آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا جنوں کا، اور تیسرا نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ ہجر میں آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ناحق خون بہانے لگے۔ جب وہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر ان کی طرف بھیجا۔
جس سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندروں کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ انہیں زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا۔ چنانچہ آج بھی ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، پہاڑ اور جنگلات ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر اتارا اور پھر تمام انسانیت کی نسلیں چلنے لگیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا گیا وقت ختم کرے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی تھی ویسے ہی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔